وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. حضرات، مختصر سی تمہید کے بعد میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے دو مختلف مقامات سے کچھ آیتیں گوشہ گزار کی، جس میں اللہ رب العالمین انسان کی پیدائش کا مقصد بتلا رہا ہے، انسان کے تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے. ویسے تو انسان مختلف مذہبوں میں، مختلف فرقوں میں اور مختلف ممالک میں وجود پا رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، صبح و شام کر رہے ہیں، لیکن ان تمام میں اللہ رب العالمین نے جو فطرت رکھی ہے وجوداً فطرتاً، وہ فطرت اسلام کی کیفیت جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کا وجود دنیا میں آتا ہے تو اللہ نے اسے فطرت اسلام پر پیدا کیا. لیکن چونکہ مختلف گھرانوں میں، مختلف مذاہب میں، مختلف کلچر کے تابع گھرانوں میں اس کی پیدائش ہوتی ہے اور اسی طریقے پر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، وہ پلتا بڑھتا ہے اور شعور کو پہنچتا ہے. جس گھرانے میں، جس مذہب میں اس نے آنکھ کھولی، اسی طرح سے تربیت کی جاتی ہے. لیکن اولاً اللہ رب العالمین نے اپنی آسمانی کتاب، آخری آسمانی کتاب قرآن مجید، جس کے بارے میں آپ باری تعالیٰ کی ذات نے اس بات کا عہد لیا کہ اس کتاب کو، اس نصیحت تامہ کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں. اس سے پہلے بھی کتابیں نازل کی گئی، آسمانی کتابیں، لیکن ان کی حیت، ان کی اصلیت، ان کی حیثیت وہ نہیں رہی جو اللہ کی اس کتاب کی ہے. کیوں؟ ان کتابوں میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک عرب کی عبادت، مقصد حیات، شکر گزاری، عبادت، غمخواری، انسانیت، فلاح بہبود ہی کی تعلیم دی، اور اپنے پیشوا اور رہنما جو ان کی طرف بھیجے گئے اس کی پاسداری، اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کا حکم دیا. لیکن قوموں نے کیا کیا؟ ان کو بھی جھٹلایا، ان کتابوں کو بھی جھٹلایا. نہ صرف اتنا کیا بلکہ ان کتابوں میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ کتاب کی حیثیت بھی ختم ہو گئی اور ان کی اہمیت بھی ختم ہو گئی. جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی اللہ سے اور پیغمبروں سے، ان کی حیثیت بھی مسلمہ ختم ہو گئی، وہ بھی تباہ و برباد ہلاک ہوئے اور ان کتابوں کی حیثیت بھی ختم ہو گئی. لیکن یہ کتاب جس کا بھی میں نے ذکر کیا، جس کی کچھ آیتیں آپ کے گوشہ گزار کی گئی، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد واضح کر دیا. آئیے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے. کہ انسان بابرکت ہے اللہ رب العالمین کی ذات، جو ممالک کا بادشاہ ہے، تمام جہانوں کا. جتنے ممالک ہیں روئے زمین پر، جتنی تخلیقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں روئے زمین پر، آسمان پر، تمام کا مالک بادشاہ کون؟ اللہ رب العالمین. بیدہ الملک، جس کے اختیار میں ساری مملکت ہے، ساری چیزیں ہیں. بیدی، یدی بولتے ہیں ہاتھ کو، ید. وہو علی کل شیء، اور یہ ہر چیز پر قادر ہے. آگے بتلایا الذی خلق الموت والحیات، اسی ذات باری تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جن کو حیات دی گئی
ایک مقصد کے تحت دی گئی لیبلوکم، اور پھر مقررہ وقت پر لوٹ کر جانا ہے اس کی طرف. لیبلوکم، ہم نے موت اور حیات دونوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، دونوں کو ہم نے تخلیق کی، اور مقررہ وقت پر دونوں کا وجود ختم ہو جائے گا. تو پھر لیبلوکم، اب انسان سے کیا مطلب ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے کون عقل مند ہے، کون شعور پکڑتا ہے اور کون اچھے اعمال کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل کے اعتبار سے جو اچھے عمل کرتا ہو، اچھے اعمال کے ساتھ ہمارے پاس لوٹ کر آنے والا ہے، اور اس دنیاوی زندگی کو غنیمت جانتا ہے اور اپنے مقصد حیات کو سمجھتا ہے. وہو العزیز الغفور، بے شک اللہ رب العالمین کی ذات بڑی حکمت زبردست اور غفور ہے، معاف کر. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت، اپنے اختیار کا بھی ذکر واضح کر دیا. اس کے فوراً بعد انسان کی تخلیق، وہی بتلا دیا کہ انسان کو ہم نے موت و حیات کے پیمانے میں تول دیا ہے، یہ اس کی زندگی کا، اس کی خمیر کا حصہ ہے. ایک مدت وقت کے لیے اسے دنیا میں چھوڑ دیا ہے، اور پھر لوٹ کر جانا ہے اپنے اچھے یا برے اعمال کے ذریعے اس رب کی طرف جس نے تمہیں وجود بخشا. خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کا کیا ٹھکانہ، کیا ٹھیکہ قدرت اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، اسی کی طرف سے آئے ہو، اسی کی طرف سے مقررہ وقت پر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آئیے ایک اور مقام کی میں نے آپ کے سامنے یہ آیت گوشے گزار کی، سورہ انسان. اسے قرآن مجید کی ترتیب میں دیکھیں گے تو پارے 29 کی سورۃ دہر کے نام سے یہ سورت انڈیکس میں آتی ہے سوروں کی. اس کا ایک حدیث میں نام آیا ہے الانسان. اس میں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مختلف درجے، جس حالات سے وہ گزرتا ہے، اس کا اور اس کی حیثیت کا اور پھر اس کے انجام کا ذکر کیا گیا. آئیے اس کی ایک آیت میں نے آپ کی گوشہ گزار کی، 2 آیتیں اس میں سے. کیا وہ دن انسان پر نہیں آیا جب اسے وجود بخشا گیا؟ اس سے پہلے وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. جب وہ وجود بخشا گیا، دنیا میں آیا تو اس کی کوئی حیثیت تھی؟ وہ کیا جانتا تھا؟ بھوک لگی رویا، تکلیف ہوئی رویا، پیشاب کر لیا رویا، طبیعت خراب ہو گئی رویا. تو اس کی ماں محسوس کر لیتی تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے. وہ ذات جس نے اس کی ماں کو بھی وجود بخشا، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی کیا مقصد کے ساتھ اسے بھیجا گیا، کیا اللہ کو اس سے مطلوب ہے، اور اسے کیا چاہیے کامیابی کے لیے، ابدی زندگی کی؟ تو ایک بے زبان جو صرف رونے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، اس کا ایک جاندار آدمی جو بھی انسان ہے، کمزور واقع ہو، اس کی ماں بھی وہ سمجھ جاتی ہے. تو کیا اللہ رب العالمین ہمارے حرکت و عمل پر نظر نہیں رکھا ہوا ہے؟ کیا نہیں سمجھتا؟ تو یہ مقصد کے تحت بھیجا گیا. اس کی ایک مثال ماں کا جو معاملہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے رحیم رحمان. تو رحمتوں والی، فکر کرنے والی، تکلیف کو محسوس کرنے لینے والی، چہرے کو دیکھ کر پڑھ لینے والی ذات ماں. تو اس ماں کو وجود بخشنے والا، 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا، اس سے زائد اللہ رب العالمین کی رحمت بہت ہی وسیع ہے. مذکور جو آتا ہے کہ 70 ماہوں کی اللہ رب العالمین محبت رکھتا ہے، وہ محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی ہے. سمندر کی جو جھاگ ہے نا، اس کے برابر بھی اگر اس کو تولا ناپا جائے، اس کی جھاگ کے برابر جہاں تک اس کی حد ہوتی ہے، تب بھی تم حد و شمار میں نہیں لا سکتے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. تو بتلانا یہ ہے کہ انسان کا وجود اس لیے عمل میں لایا گیا تاکہ وہ عبادت کرے اپنے رب کی، اور جس مقصد حیات کے ذریعے صرف اپنی ہی نہیں، اپنی علاوہ جو ذمہ داریاں اس پر ایک ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ڈالی گئی ہیں، اس کو بھی وہ سمجھے. وہ کیا ہیں؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ. اب یہ آیت میں لب لباب آ جاتا ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، شعور بخشا، ایک مقررہ وقت کے بعد جب شعور کو پہنچا، سن شعور کو پہنچا، اچھے برے چیز کی تمیز اس کے اندر آ گئی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اس کو ہم نے ہدایت والی سیدھی راہ بتلا دی. اما شاکروں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون شکر گزار ہوتا ہے اور کون ناشکرہ ہوتا ہے. اب یہ شکر ناشکری کیا ہے؟ ہدیناہم السبیل بتلا دیا گیا کہ ہدایت والا راستہ کیا ہے؟ اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے جن کے ارد گرد تم زندگی گزار رہے ہو، ان کے لیے ہدایت کا سامان بنو، ان کی رہنمائی کرو، اپنی ذات کے علاوہ ان کی بھی تربیت کرو. یہی نہیں کہ تم نے اپنے لیے نماز پڑھ لی، اپنے لیے روزہ رکھ لیا، اپنے لیے خیر خیرات کر لی، نہیں، تمام اطراف و اکناف میں جتنے لوگ ہیں
ان کا بھی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے۔ اما شاکرا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم خود بھی شکر گزار لاؤ اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو۔ اور اما کفورا، تو ہوگا کیا؟ ون سائیڈڈ اگر زندگی گزارو گے، ون وے ٹریفک، ہوگا کیا؟ تو ایک پہلو زندگی کا ایمان والے سے چھوٹ جائے گا۔ تم اپنی تو تیاری کر رہے ہو، اپنے نفع کی تو دیکھ رہے ہو، لیکن جو ارد گرد تمہارے ساتھ صبح شام کرتے ہیں، تمہاری محفلوں میں ساتھ ہوتے ہیں، تمہارے غم میں، تمہاری خوشی میں، تمہارے نفع میں، نقصان میں، لیکن تم نے وہ ابدی نفع جو آخرت میں ملنے والا ہے، کیا تم نے کبھی ان کو اس کی طرف رہنمائی کی؟ یہ بھی تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک شخص آئے گا اللہ رب العالمین کے یہاں، قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور کہے گا اے اللہ مجھے روک دیا گیا جنت سے، مجھ سے سوال، اے اللہ میں نے تو تیری نافرمانی میں کوئی ایسا حرکت و عمل کیا ہی نہیں جو تیری نافرمانی کی طرف لے جاتا ہو، میں نے کوئی حصہ زندگی کا ایسا نہیں چھوڑا جو تیری فرمانبرداری سے نہ گزرا ہو۔ تو کہے گا تو نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا، تو بڑا مطلب پرست تھا، خود غرض تھا، تو نے نمازیں تو پڑھی، لکھا ہوا ہے، عبادت تو لمبی لمبی کی، خیر خیرات کیا، صدقات کیا، ہر وہ کام کیا جو ایک مسلمان کو کرنا ہے، نبی کا پیغام جو ہے اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تجھ پر ایک ڈیوٹی ہم نے عائد کی تھی، آج وہ لوگ تیرے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ تو صبح شام گزارتا تھا، لیکن تو نے کبھی ان کو اچھائی کی ترغیب نہیں دی، تو نے صرف اپنی آخرت کا توشہ کیا، سامان کیا، لیکن تو نے وہ کام نہیں کیا جو ڈیوٹی ہم نے تجھ پر لگائی تھی۔ اما شاکروں، انسان کے شکر گزاری کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی شکر گزار ہو، اطراف والوں کے لیے بھی شکر گزاری کا ذریعہ بنے، تاکہ وہ بھی شکر گزار ہوں اس رب کے جس نے انہیں بھی وجود بخشا۔ تو اب یہ شکر گزاری کا جو معاملہ ہے، ناشکری اور شکر گزاری کا، اس کا مضمون بڑا وسیع ہے۔ اس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لوں۔ اللہ رب العالمین نے ہر آدمی کو فرداً ایمان والے کو داعی بنایا، صبح سے لے کر شام تک رہی، جس میں تقریباً 150 علماء کرام آئے تھے۔ وہاں پر انسان کی تخلیق کا مقصد اور دعوت اللہ کس طرح ہو، کہ اللہ کو کیا مطلوب ہے، کیا اس کی ذات کی حد تک عبادت مطلوب ہے، یا اس کے ذریعے خیر پھیلے، کس طرح پھیلے، اس کے طریقہ کار کیا ہے، اور اس کا ضابطہ کیا، نظم کیا ہونا چاہیے، اس پر گفتگو ہوئی، بڑے مدلل بیانات ہوئے، الحمدللہ مجھے اس شرکت کا موقع ملا۔ چند پہلو اسی کا رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح عبادت کا حکم دیا کہ تم 1 ارب کی عبادت کرو، 1 ارب کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو، اور اس رب کی عبادت اس طرح کرو جس طرح کرنے کا حکم دیا گیا، جس طرح نبی نے کر بتلایا۔ اس کے علاوہ تم اس عبادت کو، ان اچھائیوں کو صرف اپنی حد تک محدود مت رکھو، یہ تمہارے پاس دین اسلام، دین حنیف اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کے تعلق سے تم سے سوال کیا جائے گا۔ بشیر و نذیر نبی کو بنایا گیا، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا، وہ صرف اپنی حد تک نہیں تھا، بلکہ اسے یہ ڈیوٹی دی گئی کہ وہ دوسروں تک پہنچائے اور دوسروں کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اب، کہ اس کو کہاں تک تم پہنچاتے ہو۔ صحابہ کرام، سلف صالحین، صدیقین، شہداء، علماء، شیوخ، اکابر، تمام کی ڈیوٹی کیا ہوئی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے رسول معلم انسانیت، امام کائنات سے نکلی بات دین حنیف کی، صحابہ تک پہنچی، صحابہ سے نکلی، ملک در ملک پہنچی، وہاں سے ہوتے ہوئے ہم تک آئی۔ اگر وہ لوگ اس میں خیانت کرتے اور اپنی حد تک ان چیزوں کو محدود رکھتے تو کیا اسلام ہم تک آتا؟ تو یہ امانت کے طور پر انہوں نے پوری کوشش کی اور انہیں وہ حق ادا کرنے کی جو ان پر ذمہ داری عائد کی گئی تھی، اور یہاں تک بر صغیر تک اسلام پہنچا۔ تو اب اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھائی، شکر گزاری، یہ صرف انسان کی ذات تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ شکر گزاری کا بہت اچھا طریقہ جو اللہ تک پہنچے وہ یہ ہے کہ انسان اچھی باتوں کو، شکر گزاری کے ان نکات کو لوگوں میں عام کرے، احسان کو عام کرے، ناشکری کے نقصانات اسے بتلائے، شکر گزاری کے فوائد اسے بتلائے، اور شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے اسے بتلائے۔ تو انسانیت کے لیے شکر گزاری کا سب سے اہم طریقہ، اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک رب کا شکر ادا کیا جائے اس کی عبادت کے ذریعے، اس پر سربا سجود ہوا جائے، ہر آن اس کی تسبیح و تحلیل کی جائے، کسی اور کو اس کا پارٹنر ساجیدار نہ بنایا جائے۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد صرف تمہاری اپنی ذات کے اچھائیوں کو محدود رکھنا نہیں ہے، بلکہ ان اچھائیوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کار خیر کو جس میں اللہ نے اپنی کتاب میں واضح کیا
تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف، ہم نے تمہیں نکالا ہے، تمہیں وجود بخشا ہے، تمہاری بعثت کس لیے ہوئی؟ تعمرون بالمعروف، تاکہ تم اچھائی کو پھیلانے والے بنو، وتنہون عن المنکر، اچھائی برائی جا دیکھے، برائی کیا صرف اخلاقی برائی نہیں، عقیدے کی برائی، معاشرتی برائیاں تمام پر اپنی نظر رکھو۔ تو یہ بڑا وسیع مضمون ہے۔ معروف ایک اچھائی نہیں، جتنی اچھائیاں قرآن نے بیان کی، جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر کے بتلائے، ان تمام کو لوگوں تک پہنچاؤ حسب استطاعت، جتنی تم میں استطاعت ہو، جتنا تم جانتے ہو۔ جانتے کیسا ہو؟ سنا سنی نہیں، تحقیقی ہو، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا زیادتی ہے، ظلم کسے کہتے ہیں، اچھائی کیا ہے، اخوت بھائی چارگی کیا ہے، غمخواری کیا ہے، مدد کرنا کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو وسعت دی ہے، اور انسان کو کہا کہ ان تمام چیزوں کی معرفت کے لیے کیا کرو؟ تم علم سیکھو، علم دین حاصل کرو۔ وہ حاصل کرو گے تو ان تمام چیزوں کی معرفت ہوگی اور تمہارے ذہن کو وسعت ملے گی، تم براڈ مائنڈڈ ہوگے، چیزوں کو دوسروں تک پہنچانے کی اہمیت کو سمجھو گے۔ جب تک تم وہ سمجھو گے نہیں تو اس بات کو آگے نہیں بڑھا سکو گے۔ تو اس کے لیے معلم انسانیت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے اس ایجنڈے کو لوگوں تک جب آپ بات پہنچاتے، اللہ کے کلام کی جو وحی آپ پر نازل ہوتی، فوراً تاخیر کیے بغیر صحابہ میں پہنچاتے اور ان سے اس بات کا وعدہ لے لیتے کہ تم جو چیزیں تم تک پہنچائی گئی ہیں، یہ وحی کی، یہ اللہ کے احکامات، یہ تم اپنے سینوں پہ محدود مت رکھو، اس کو اپنی حد تک محدود نہ کرو، بلکہ اس کو آگے تک پہنچانے والے بنو۔ وعدہ کرو کہ ان تمام اچھائیوں کو تم لوگوں میں پہنچاؤ، انسانیت میں پہنچاؤ گے، چاہے اس کے لیے تمہیں سفر کرنا کیوں نہ پڑے، تکالیف جھیلنا کیوں نہ پڑے۔ یہ اللہ کی امانت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ کر لیٹے ہوئے تھے کہ کچھ لمحوں میں معلوم ہوا کہ قافلہ آیا ہے، تو آپ چند ہی لمحوں میں اٹھے اور پھر باہر کی طرف حجرے مبارک کی طرف نکل رہے تھے۔ آپ نے امہات المومنین سے آپ کی ایک زوجہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ابھی آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیں، وہ بھی تو پڑاؤ ڈالے گا، وہ قافلہ رکے گا، پھر بعد میں آپ آرام کر کے جا کر ان سے اپنی بات پہنچا دینا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ دیکھیے، امانت کو سمجھنے کے لیے ایک پہلو کافی ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا۔ آپ نے فرمایا غالباً، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ قافلہ شام تک رکے گا، یا میری زندگی وفا کرے گی جب تک وہ رکے گا؟ کیا تمہیں اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں سوؤں تو پھر اٹھوں گا؟ نہیں، یہ امانت، یہ احساس تھا کہ اس امانت کو پہنچانے کا۔ بولے عائشہ، اگر وہ نکل گیا یا اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو پھر میں اللہ کے یہاں عجب نہیں کہ مجھ سے سوال کیا جائے گا، اے محمد، تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور ایک قافلہ آیا، گزر گیا، اور تم نے وہ بات نہیں پہنچائی جو تم کو جبرائیل نے امانت کے طور پر تمہارے سینے میں محفوظ کی تھی۔ تو یہ امانت کا احساس دیکھو، معلم انسانیت، اگر وہ نہ جاتے، نہ پہنچاتے، تب بھی آپ معصوم من الخطا، آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف، لیکن امانت کا احساس، اللہ کے دین کو دوسرا تک پہنچانے کا احساس، یہ معلم انسانیت نے صحابہ کو دیا، اور وہی احساس نے صحابہ کے اندر عملی طور پر اس جذبے کو ابھارا، اور وہ بر صغیر تک وہ اسلام اسی حالت میں ہی سالم آیا۔ آج ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اسی دین حنیف کے ماننے والے ہیں، نہ ہمارے عقیدے میں کسی قسم کی ملاوٹ، نہ ہمارے افکار میں کسی قسم کی ملاوٹ، یہ اللہ کی دین ہے، یہ وہ امانت ہے جو ہم تک پہنچائی گئی ہے، بھی اللہ کا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اما شاکرا و اما کفورا۔ آپ شکر گزار بننے کے لیے تمہیں موقع فراہم کیا گیا، تمہیں ایسے عقیدے والے گھروں میں پیدا کیا گیا جہاں دور دور تک شرک کی آمیزش نہیں ہے، خیالات کی آمیزش، برے خیالات کی، برے عقیدے والے خیالات کی آمیزش تمہارے وجود سے دور دور تک اس کا پالن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرو؟ وَإِمَّا شَاكِرٌ، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اما شاکر و اما کفورا، دیکھنا یہ ہے کہ اب تم میں سے کتنے شکر گزار بنتے، اپنی ذات کے لیے اور دوسروں کے لیے۔ اس پہلو کو، شکر گزاری کا پہلو کا، ناشکری کا پہلو کس طرح عیان کرتے ہو، لوگوں میں اس امانت کو کس طرح پہنچاتے ہو، کس طرح ڈیلیور کرتے ہو۔ تو یہ امانت ہے اللہ کا دین، اس کو پہنچانا ہے عمدن فردن، یہ ہماری عملی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دوست احباب میں اکثر یہ کے ماننے والے، ان سے ہمارے کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، ہمارے تجارتی تعلقات ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں، آس پڑوس میں ہوتے ہیں، تو ان کو کیا کرو؟ ان تک وہ بات کو پہنچاؤ۔ اب پہنچانے کا طریقہ کار ڈھنگ کیا ہے؟ اس کے بھی تقاضے بتلائے گئے، اس کا اصول بتلایا گیا۔ اب جائیں گے بولیں گے بھائی یہ تم جو بت کی پرستی کر رہے ہو، یہ کرے حرام ہے، جائز نہیں، فلاں ہے، تو بولا کہ کل سے ملنا ہی چھوڑ دے گا، آپ سے قطع تعلق بھی ہو جائے گا، آپ کی صورت بھی نہیں دیکھے گا۔ تو اس کے لیے ایک مقام پر کہا گیا ادعو الی سبیل ربک
بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کو پہنچانے کا طریقہ کار بتلایا بالموعظۃ الحسنہ، حکمت اور موعظت کے ساتھ اس کو پہنچاؤ۔ اب حکمت کا موضوع بھی بڑا وسیع ہے۔ حکمت کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب تم کوئی بات کسی تک پہنچانا چاہو تو یہ دیکھو کہ اس کی عقل کا معیار کیا ہے۔ اگر یہ 7 سال کا بچہ ہے، میں اس کے سامنے لا کے 10th کی میتھمیٹکس لگوں تو سر کے اوپر سے چلے جائے گی۔ تو اس کے عقل کے پیمانے کو تولو کہ اس کا مزاج دیکھو کہ اس کی عقل کتنی ہے، اس کا مزاج کس حد تک برداشت کر سکتا ہے، کس تک کے بوجھ کے سنبھالنے کا حامل ہے۔ پھر دوسرا نقطہ، کس زبان پر وہ عبور رکھتا ہے، کس زبان کا سمجھنے بولنے پڑھنے والا ہے۔ تب تک تم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے۔ تم زندگی کے 50 سال اس پر پیچھے لگا دو، لیکن تم یہ نہیں سمجھو کہ اس کی عقلی اعتبار، اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کی عقل کا معیار کیا ہے، اس کی حیثیت، اس کی عقل کی حیثیت کیا ہے، کتنا بوجھل و برداشت کر کیا چیز سمجھ سکتی ہے اور کس زبان کو وہ جانتی ہے، تب تک تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کہا گیا بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں مؤلفۃ قلوب، اس کے دل پر تم اپنی دوستی کا ایک گہرا چھاپ چھوڑ دو، اس کے ساتھ ایسے تعلقات استوار کرو کہ اس کو اپنی مجلسوں میں مدعو کرو، اسے اپنی دعوتوں میں مدعو کرو، تو اس سے اس کے دل میں کشادگی آئے گی۔ بولے گی کہ اس کے باوجود کہ میں اس کے دھرم کا ماننے والا نہیں ہوں، اس کے مذہب کا، لیکن اس کے باوجود مجھے انوائٹ کرتا ہے، اور جب بھی ملتا ہے تو ہمیشہ خوش اخلاقی سے ملتا ہے، اور ہمارے کچھ مسائل ہے تو پوچھتا ہے، تو بڑا اچھا انسان ہے۔ تب تک تم اخلاقی اعتبار سے اپنے نکات اس پر اثر انداز نہیں ہوگے، تب تک وہ تمہارے قریب نہیں ہوگا۔ تب وہ قریب ہو گیا تو تم کو یہ جان لو گے کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اور پھر اس کی علمی حیت کیا ہے، کس زبان کو جانتا ہے۔ اس زبان میں تم اس پیغام کو جو اللہ کی امانت دین حنیف ہے اس کو پہنچا سکو گے۔ اس کے پہنچانے کے بھی 2 تقاضے بتلائے گئے، وہ کیا ہیں؟ فوراً اٹھا کے اسے ایک والیوم دے دیا، اٹھا کے 2000 صفحے کی نہیں۔ تعارف، توحید کیا ہے، ہم جس کو مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کو ماننے سے اس کے فائدے کیا ہیں، اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کیا آپ نے مطلوب ہے۔ یہ بکلیٹ ٹائپ ہے۔ توحید کیا، اللہ کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، یہ تیلگو میں موجود ہے۔ تو یہ زبان، جو زبان ہو جائے، ہندی ہو، تیلگو ہو، انگریزی ہو، اس زبان میں تم اس امانت کو پہنچاؤ۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے وہ محبوب مال جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے، جس طرح تمہارا اپنا گھر، اپنے بیوی بچے اور یہ مال، اس کی محبت، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ بات میں نے پہلے بھی رکھی تھی کہ انسان کو بے شک سب سے زیادہ جو چیزیں محبوب ہے وہ اس کی اولاد، اس کا مال ہے، اور ان کو کچھ ہو جائے تو اس کی نیند غائب ہو جاتی ہے، اس کا سکون چین عنقا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے تم اپنے مال کو خرچ کرو۔ اللہ کے دین کا یہ بھی حصہ ہے، اللہ کی امانت ہے جو تم کو دی گئی ہے، زندگی، تمہارا وجود اللہ کی امانت، جو کچھ تمہیں دیا گیا سب اسی کی امانت، اس میں سے تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے اس دن، جس دن کوئی سایہ تمہارے کام نہ آئے گا۔ اس کے لیے کیا کرو؟ خرچ کرو، دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرو۔ لوگ پچھلے زمانے میں، سابقہ زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ علماء جن کا توکل قابل اللہ رب العالمین پر تھا، صبح کھا لیا تو شام کے کھانے کا پتہ نہیں تھا، دوپہر کے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ میلوں سفر کر کے پیدل جاتے اور اللہ کی بات کو پہنچاتے۔ جو کچھ ان کے پاس ہدیہ آتے وہ اللہ کے دین کے نشر و اشاعت میں لگا دیتے، کہیں مسجد بنا دی، کہیں مدرسہ بنا دیا، کہیں کچھ کتابیں جو وہ جانتے ہیں اس میں اس لٹریچر کو پہنچا دیا۔ تو یہ پوری زندگی ان کی وقف پر ہی، کیوں؟ کیونکہ انہیں اس زندگی کا سودا کر لیا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، ان کا سودا کیا تھا؟ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی، جو آخرت کی وابقیٰ، آخرت کی زندگی جو ابدی ہے، ہمیشہ کی والی ہے، اس کا سودا انہوں نے کر لیا تھا۔ تو انہیں اس دنیا کے مال و متاع سے، اس بنگلوں سے، بینک بیلنس کوئی سروکار نہیں تھا، وہ سمجھ گئے تھے مقصد حیات کیا ہے۔ تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، یہ انہوں نے سمجھا۔ اس کی سچی تعبیر تو وہ بنی جو ہمارے سلف صالحین تھے، انہوں نے اس مقصد حیات کو سمجھا اور اس کو پہنچانے کا وہی طریقہ کار، وہی اسلوب انہوں نے اپنایا جو اللہ کے رسول نے، معلم انسانیت نے صحابہ کو بتلایا، اکابرین کو بتلایا، ائمہ کو بتلایا گیا، وہی طریقہ کار۔ ان کی زندگی خاکساری کی، ان کا لباس سیدھا سادہ، ان کا کھانا جو دیکھتے آپ، پانی میں روٹی بھگولی کھا لیا، اتنا ہی کھا لیا جتنا بھوک برداشت ہو جائے، بھوک کو سکون آئے، پیٹ کو سکون میسر آ جائے، پھر وہ اپنے کام میں لگ جاتے، دین کے نشر و اشاعت میں لگ جاتے، وعظ و بیان میں لگ جاتے، جا کر درس و تبلیغ کا کام کرتے اور کتابیں لکھتے۔ یہی ان کی زندگی کا مقصد و حیات تھا۔ تو اس میں سے جو آدمی جو صلاحیت کا حامل ہے، کوئی آدمی اگر تیلگو زبان پر عبور رکھتا ہے
تو اسے چاہیے کہ وہ تیلگو، وہ زبان جو تو اللہ نے کی نعمت ہے، زبانوں کا جاننا، اس کا پڑھنا سیکھنا. بعض لوگوں کے ذہن اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں لیکن زبانوں کے سیکھنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زبانوں کے ذریعے ان کے تعلقات بڑھتے ہیں لوگوں سے. تو یہ زبان کا تعلق صرف دنیاوی حد تک محدود مت رکھو، بلکہ اس کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھی آگے بڑھو. یا نہیں کم از کم اللہ نے تم کو صاحب ثروت مال بنایا ہے تو اس زبانوں میں اللہ کے دین کے پرچار کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو، جو محبوب ترین چیز ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس پر عمل کرنے پر تمہاری ذات کا شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ سلیقہ بھی تم کو معلوم ہو جائے گا، اللہ کی صحیح معرفت تم کے اندر جاگزی ہو جائے گی اگر تم یہ کام کرتے ہو. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی خیر کے کام سے اپنے آپ کو ہٹا لے، دنیا کے مال و متاع سمیٹنے میں اور اس کی محبت میں اپنے آپ کو وقف کر دے، ایسا وقت اس پر آئے گا کہ وہ دنیا و آخرت دونوں میں نقصان خسارہ اٹھانے والا ہوگا. خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اگر تم یہ امانت جو تم تک پہنچائی گئی اس کو اسی طرح نہیں پہنچاؤ گے، اس میں خیانت کرو گے، لاپرواہی برتو گے اور اس سے تساہلی برتو گے، تو انجام وہی ہوگا کہ دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھاؤ گے. اللہ کے یہاں طرح طرح کے مصائب میں، پریشانیوں میں، ذلت میں. آج ہمارے حالات دیکھ لیں، مجموعی طور پر آپ دیکھ لیں، مہنگائی، بدامنی، بیماریاں، پریشانیاں، ہمارے مال میں خیر و برکت نہیں، ہماری صحت میں خیر و برکت نہیں. ہمیں اگرچہ کہ ہم کماتے ہیں تب بھی ہم کو سکون و راحت نہیں ہے، ہمارے دل میں ایک بے چینی. کیوں؟ کیونکہ تم نے تمام دنیاوی امور جو تمہاری ذات تک محدود ہے اس کو تو کر لیا، لیکن جو ڈیوٹی تم پر اور عائد کی گئی اس سے تم پھر گئے، اس سے تم نے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. بے شک اللہ کے ذکر میں اللہ نے دل کا، قلب کا اطمینان رکھا، سکون رکھا کہ تم اپنی ذات تک محدود اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. اللہ کے ذکر کو عام کرو تو تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ دل و دماغ کو سکون دے گا، امن دے گا، اطمینان دے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ وہ شادمانی بخشے گا جو دنیا و آخرت میں تمہیں اطمینان کے ساتھ کامیابی اور کامرانی کی طرف ہمکنار کرے گی. تو یہ اللہ رب العالمین کو جو چیز ہم سے مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام پر خود بھی چلو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اس پیغام کو. تبھی جا کر تم حقیقی معنوں میں اسلام کے پاسدار، اس کی حفاظت کرنے والے. اس کا حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ دوسروں تک پہنچے گا، پھلے پھولے گا اور پھیلے گا، تبھی تو یہ باقی رہے گا. کوئی بھی چیز باقی کب رہے گی؟ اب اس طرح مثال کے طور پر ایک کھیتی ہے، اگر آپ اس کی دیکھ بھال جس طرح کرنا ہے نہیں کریں گے تو خشک ہو جائے گا. اس میں جو فصلیں ہوتی ہیں اس کی ہریالی ختم ہو جائے گی، اس کا ہرا بھرا پن وجود اس کا ختم ہو جائے گا. اگر اس کو پانی سے سینچتے رہو گے، جو چیزیں اس کو ضرورت ہے، مطلوب ہے، تب تک اس کو رکھے تو وہ وجود اس کا زندہ رہے گا، باقی رہے گا. تو اسی طرح اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، یہ اسلام کی بھی یہی ریکوائرمنٹس ہیں. ہم کو یہی مطلوب ہے کہ تم اس کو اپنی ذات تک محدود رکھے تو یہیں پر ختم ہو جائے گا. اگر اس کو پھل پھولنا ہے، اس کو وسعت دینی ہے تو تم کیا کرو؟ جو تمہاری استطاعت ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کے ذریعے اس کی نشر و اشاعت کے لیے آگے بڑھو. اور ان چیزوں میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، اس کا وقت خرچ ہوتا ہے، اس کی جوانی خرچ ہوتی ہے. یہ چیزیں اللہ کو مطلوب ہے. انسان ان چیزوں کی قربانی دے گا تبھی جا کر وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے عزت بھی عطا فرمائے گا، اس کی عمر میں، اس کے رزق میں برکت بھی عطا کرے گا، اور لوگوں میں اس کا ذکر ہوگا. فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر. فاذکرونی اذکرکم، جس نے میرا ذکر کیا لوگوں میں، اذکرکم میں آسمانوں میں اس کا ذکر کروں گا. واشکرولی ولا تکفرون، اور شکر گزار بنو، ناشکری مت کرو. ولا تکفرون، ناشکروں میں سے مت ہو جاؤ. تو یہی طریقہ ہے. اللہ کو مطلوب ہے ایمان والے سے کہ ہر آن وہ اللہ کا شکر بجا لائے. اس کے بجا لانے کے تقاضے ہیں کہ اس کے دین کے نشر و اشاعت کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی وہ فائدہ سوچے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنے. یہی ہے کنتم خیر امۃ کا تقاضا اخرجت للناس، کہ تمہیں نکالا اسی لیے گیا ہے کہ تم تأمرون بالمعروف، اچھائی کی تعلیم دو لوگوں کو، اور برائی سے حتی المقدور ان کو روکنے کے طریقے کیا ہیں؟ احسن طریقے سے. 3 ایمان کے مدارج بتلائے گئے ہیں. اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے آخری بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کے بڑھوتری اور کم ہونے کی جو مدارج بتلائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی میں برائی دیکھے تو اسے زبان سے روکے. اگر وہ طاقت اور استطاعت رکھتا ہو زبان سے روکے، اور طاقت رکھتا ہو ہاتھ سے روکے. کسی پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ناانصافی کا معاملہ ہوتا جائے ان کی اصلاح کرے، ہٹائے ایک دوسرے کو. اور خیر کا پہلو، فائدے کا پہلو،
امن کا پہلو ان کا اندر اجاگر کرے. پھر اسی طرح زبان سے کہے بھائی یہ جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے. اللہ کے رسول کی زندگی اللہ کے کلام یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اپنے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں. زنا، جھوٹ، ظلم و زیادتی، قابضین، یہ تمام برائیاں کس میں؟ ہمارے معاشرے میں. وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پہلے اپنی دل کی تبلیغ کرو اور اپنے اقراف و اکناف کے رشتہ داروں کو ڈراؤ ان بدامنیوں سے، بے دینی سے، ظلم و زیادتی سے. تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ تمہاری زبان میں تاثیر دے گا. دین کی بات ایسے ہی لوگوں کے دل میں نہیں پہنچے گی. اللہ کے رسول نے خود کرا، پہلے خود کیا، عملی طور پر خود اس کے پابند ہوئے، پھر لوگوں کو پہنچایا، تو اس معاملے کو تاثیر ملی، اس بات کا پاس لحاظ لوگوں نے رکھا اور ساری دنیا میں پھیلا. تو اسی لیے کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما اے ایمان والو تم وہ چیز کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. تمام تر برائیاں، بدامنیاں ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری زبان پر، اور ہم لوگوں سے خیر کے طالب ہیں کہ وہ ہم سے اچھے رہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھے رہیں. لیکن ہم ان کے لیے جب زبان کھولتے ہیں تو تکلیف پہنچاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کی بات کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں. نہیں، تو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، ایمان کا تقاضا ہے وہ آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لیے اچھی پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے اقربین کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہ چیز کو اچھا نہ جانے، تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور جس کا ایمان پورا نہیں ہوا وہ کیوں کر اللہ کی رحمتوں کا مصداق ہوگا، کیوں وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک ایمان کے جو تقاضے ہیں، جب تک عملی طور پر، قولی طور پر، زبان کے ذریعے اس وقت تبلیغ کرے جب وہ اپنے اندر وہ اچھائیاں لا لے عملی طور پر، تب وہ لوگوں تک پہنچائے. جبھی جا کر انسان دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگا، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال ہوگی. تو وقت کا تقاضا ہے، جو حالات دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پر، جو بدامنی، جو بے سکونی، جو بے برکتی ہماری زندگی میں آج آئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو کرتے نہیں لوگوں سے چاہتے ہیں کہ وہ کریں. نہیں، پہلے اپنے آپ کی تربیت کریں اور ہر وہ چھوٹا بڑا کام، ہر کام کو چھوٹا نہ سمجھیں. جو استطاعت اللہ نے دی ہے اس کے ذریعے کار خیر کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے اس حال میں رخصت کرے، اس بات کے ہم اللہ سے متلاشی و طالب ہوں، اس بات کی ہم اللہ سے امید ہو کہ ہم جو کچھ ہماری استطاعت ہے ٹوٹی پھوٹی، اے اللہ ہماری ان چھوٹی پھوٹی کاوشوں کو تو قبول فرما، اور ایسی حالت میں تو اپنی مہمانی میں ہم کو لے کہ تو ہم سے راضی ہو گیا اور ہم تجھ سے ہمیشہ راضی ہیں، ہر آن ہم تجھ سے راضی ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتلائی گئی ہیں کہ کس طرح اس کا شکر ادا کیا جا سکے، اور کس جو مقصد حیات کے ذریعے اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے، اور دعوت دین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان تمام نکات کو جو آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھے گئے ہیں، سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ان تمام کو بھی اس پر غور و فکر کرتے ہوئے ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچا کر اپنی دنیا و آخرت کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدامنی سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہر قسم کی آفات سماوی سے، آفات ارضی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ خوشحالی، برکتیں، اس کی رحمتیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں شامل حال فرما دے. اور جو لوگ دعا کرنے کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ تو ان تمام کی جائز مرادوں کو تو قبول فرما اپنی رحمت سے. اے اللہ جو نہیں کہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی جائز مرادوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. ہر قسم کے دکھلاوے سے، ریا سے ہمارے اعمال صالحہ کو، ہمارے چھوٹے بڑے اعمال کو تو محفوظ فرما، اور ان کو شرف قبولیت عطا فرما اپنے فضل سے، اور اسے ہماری دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی اور نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.